ایک شادی، اب آ جائیں گے ایک شادی، جو ہم نے پروموشن میں بھی بار بار کہا، ایک شادی اور ایک شادی کا کیا مطلب ہے؟ ایک شادی کا پھر کیا مطلب ہے؟ بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، جو ہم نے بات چھیڑی ہوئی ہے کہ آدم اور حوا کی۔ ہاں یس، میں نے کہا کہ مرد جو ہے وہ سر ہے اور بیوی اس کا بدن ہے، اس کا بدن ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک سر اور 3-4 نیچے بدن لگے ہوں؟ کبھی نہیں۔ کبھی کسی ایک سر پہ 2 بدن دیکھے ہوں آپ نے؟ سو ہے ہی نہیں ایسا۔ اور آئیے ایک بائبل کے ایک حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ملاکی نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 2 باب ہے، اور ملاکی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے 2 باب کی 15ویں آیت میں، بلکہ 14ویں سے پڑھ لیں گے زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری بیوی، تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، بیویوں کا گواہ نہیں ہے، جوانی کی بیوی اور تیرے درمیان خدا گواہ ہے۔ تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ آمین۔ ملاکی کا یہ صحیفہ ہے، اور اس صحیفے کے بعد خدا 450 سال چپ رہا، خاموش رہا۔ اب میں آپ کو ایک بڑے کام کی بات بتاتا ہوں۔ جس شخص کو یہ پتا چل جائے نا کہ میں مرنے والا ہوں اور پھر ساری زندگی خاموش رہ جاؤں گا اور چند ایک منٹ رہ گئے میرے پاس، تو سر وہ فضول باتیں نہیں کرے گا اپنی فیملی سے، وہ انتہائی خاص باتیں کرے گا۔ خدا کو پتا تھا کہ اس کتاب کے بعد، ملاکی کے بعد، میں نے 450 سال چپ ہو جانا ہے، میں نے انسان سے روپوش ہو جانا ہے، دور ہو جانا ہے۔ خدا کو سب سے اہم یہ بات لگی کہ میں بنی نوع انسان کو یہ بتا دوں کہ ایک ہی شادی ہے، رائٹ؟ خدا نے اور بھی بڑی باتیں کی، لیکن خدا کو یہ لگا کہ میں دنیا کو یہ بتا دوں کہ ایک ہی شادی ہے۔ سو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا ترس نسل ایک عورت سے ہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ 2 الفاظ لکھا ہے، کیا وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی نہیں؟ منکوحہ کا مطلب ہے کوننٹ وائف، کوننٹ میرج۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ ایک شادی، جو ایک شادی ہوتی ہے نا، وہ وائف کوننٹ وائف کہلاتی ہے۔ یس، ٹھیک ہے جی۔ اور کوننٹ کون سا؟ جو نکاح کے دوران پادری صاحب ہم سے، میاں اور بیوی سے اقرار کروا رہے ہوتے ہیں، بائبل پہ ہاتھ رکھوا کے، اور جس وقت یہ کوننٹ زمین پر ہو رہے ہوتے ہیں، این اسی وقت آسمان پر بھی یہ کوننٹ باندھے جا رہے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے وہ کوننٹ وائف ہے تیری۔ اس کے علاوہ جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں، تیسری شادی کرتے ہیں، آسمان پر اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، آسمان پر اس کا کوئی کوننٹ موجود نہیں ہے، تو اسے خدا نے جوڑا ہی نہیں۔ ایسا ہی۔ اچھا، متی کی انجیل میں یسوع نے کیا کہا؟ اور جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی آدمی جدا نہ کرے۔ اس کا مطلب کئیوں کو خدا نہیں بھی جوڑتا، لیکن جسے خدا نے جوڑا ایسا ہی، اسے کوئی جدا نہ کرے۔ باقی کو کسی نے جوڑا ہے تو پھر وہ جدا بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی۔ جس کو خدا نے جوڑا، جس کو کا مطلب ہے چند ایک کو خدا جوڑتا ہے، سب کو خدا نہیں جوڑتا۔ کسی کو کوئی خود ہی جوڑ لیتا ہے، صحیح بات۔ کسی کو رشتہ دار جوڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو معذرت کے ساتھ ہجڑے جوڑ رہے ہوتے ہیں، رشتے وہ لاتے ہیں، کسی کو وہ جو جوڑ رہے ہوتے ہیں جو میرج بیورو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو سب کو خدا نہیں جوڑتا، ٹھیک ہے؟ لہذا جسے خدا جوڑے۔ شادی ایک ہی ہے سر، بائبل کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس اور بھی ارواح موجود تھیں، تو اس نے اور ارواح یعنی 4 3 3 2 کیوں نہیں ایک مرد کو دے دی؟ خدا نے ایک بنایا، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت خدا نے، اور اس کی ایک ہی پسلی نکالی گئی سر۔
یہ 2 شادیوں کو پروموٹ کرنے والے دعائیں کر رہے ہوں گے، کرتے ہوں گے، کاش 2 پسلیاں نکل آتی یا 3 نکلتی، ایسا ہی ہے. تو خدا نے ایک ہی نکالی.